الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء
الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے صحابہ جانثار اشداء علی الکفار یہ سب کافروں پر بڑے سخت ہیں شدید ہیں رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم رحم دل ہیں تراہم رکعا سجدا آپ انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی نشانی سے اگر کوئی پہچان کرنی ہو تو سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر سب سے بڑی اسلام ایمان اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی نشانی ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل یہ ان کے تذکرے تورات میں بھی گزر چکے اور انجیل میں بھی ان کا ذکر خیر ہو چکا کزرع اخرج شطأه فآزرا فاستغلظ فاستوى على سوقه ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو اپنی کونپلیں نکالتی ہے لہلہاتی ہوئی ہو جاتی ہے ہرا بھرا سرسبز و شاداب باغ ہوتا ہے بڑا مضبوط اور اپنی ٹہنیوں پر یا اپنے تنوں پر کھڑا ہوا یعجب الزراع کھیتی والے کو بڑا اچھا لگتا ہے لیغیظ بہم الکفار لیکن ان پر کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے یہ کھیتی لگانے والا یہ باغ لگانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جمع پونجی پر بہت خوش ہوتے ہیں جبکہ انہی پر کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اللہ نے ان میں سے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا مغفرتا واجرا عظیما گناہوں کی بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا. اللہ کے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
محنت اور آپ کی جد و جہد کا نتیجہ اور ثمر انتہائی پاک باز اور مقدس ہستیوں کی شکل میں نکلا، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کوئی بھی شخص محنت کرتا ہے تو اس کی محنت اس کو اپنے سامنے نظر آتی ہے تو اس کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کیا جائے دنیا میں، اگر اس کا رزلٹ بندہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت کیا تھی؟ جد و جہد، کوشش، کاوش، اس قدر کہ لعلک باخع نفسک، اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پیغمبر آپ اتنی محنت کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر بیٹھیں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، اور جتنے مسلمان ہوئے ان پر پھر آپ کو بڑا ناز، بڑا اعتماد، بڑی خوشی۔ قرآن بتاتا یعجب الزراع، آپ کو بڑا عجیب لگتا، تنہا میں نے مکہ سے یہ سفر شروع کیا اور آج میرے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں میرے جانثار صحابہ کرام کی شکل میں موجود ہیں، ان پر آپ کو بڑا ناز تھا، بڑا آپ علیہ السلام ان پر فخر کرتے کہ میں نے ایسی خوبصورت جماعت تیار کی ہے کہ جن کے تذکرے اللہ نے تورات میں کیے، انجیل میں کیے، قرآن پاک میں کیے، اور یہ وہ جماعت ہے عرش بری سے ان کو جھانک کے اللہ نے کہا قد غفرت لکم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تم نے میرے نبی سے محبت کی، تم میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے، تم نے اپنی جانیں میرے نبی کے لیے اپنی ہتھیلیوں پر رکھی، تم نے میرے حبیب کے ساتھ یہ محبت کی، جاؤ میں نے بھی تمہیں اپنی محبتوں کا حقدار بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جماعت اس قدر محبوب ہے، اس جماعت کے ہر فرد کے ساتھ محبت کرنا یہ بات کہ مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں ملال ہو، نفرت ہو، تو بندہ ایمان پر قائم نہیں رہتا۔ بعض مذاہب نے بعض لوگوں کا راستہ لے کر یا بعض صحابہ کرام کی اولادوں کا راستہ لے کر صحابہ کرام تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یزید کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے، یزید ایسا تھا، ایسا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ محرم کا مہینہ آج شام سے یہ کل سے شروع ہو جائے گا اور کئی دن سے شور پڑنا شروع ہو گیا ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں ان کے لیے قانون بننا چاہیے۔ کسی کو اس بات کی جرأت نہ ہو کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں کسی بھی انداز میں کوئی بات کرے۔ سب سے زیادہ تانا ہوتا ہے یزید پر، یزیدیت نشانے پر ہے۔ آپ ذرا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی پاک کے حسب و نسب کا مطالعہ کریں، یزید نام کے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر یزید اتنا برا نام ہوتا تو سلف صالحین کبھی یہ نام نہ رکھتے۔ اور یزید بیٹا کن کا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ معاویہ کو گالی دی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس راستے سے چلتے چلتے خلفائے اربعہ تک پہنچا جاتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، کہ جن کا بعد کے واقعات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ آپ ذرا ان باتوں پر غور کیجئے۔ یزید اگر اتنا ہی معاذ اللہ برا تھا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جتنے صحابہ کرام حیات تھے، جتنے صحابہ کرام، ان سب نے بیعت کی۔ اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی، زانی، بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں اور کبھی تاریخ کے اوراق کی برگردانی کریں تو صحیح۔
آپ کو پتا ہے میزبان رسول جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، کون تھا آپ کا میزبان؟ کون تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی تاریخ سے آگاہ رہا کریں، واقف رہا کریں۔ ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ سوچا ہے کبھی؟ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جا رہا ہے لشکر، ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی ساتھ ہیں۔ کہا میں کہیں بھی فوت ہو جاؤں مجھے وہاں لے جا کر فصیل کے نیچے دفن کرنا تاکہ میرا جہادی سفر مکمل ہو جائے۔ فوت ہو گئے، وہاں لے جا کے اسی یزید بن معاویہ نے دفن کیا، جنازہ پڑھایا۔ صحابہ نے ان کی اقتداء میں میزبان رسول کا جنازہ پڑھا، اور پھر عیسائیوں کے حکمران نے، بادشاہ نے کہا اچھا تم تو یہاں اس کو دفن کر کے چلے جاؤ گے، تمہارے جانے کے بعد اس میزبان رسول کی میت لاش کو نکال کر ہم جو اس کا حشر کریں گے دنیا دیکھے گی۔ اس وقت یزید کا پیغام گونجا اور آج تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا عیسائیوں کے حکمران سن، اگر تو نے میزبان رسول کی میت کے بارے میں کوئی جسارت کرنے کی کوشش کی تو عرب میں یزید بن معاویہ کسی گرجا گھر میں کوئی دیا نہیں جلنے دے گا۔ سوچا ہے کبھی ان باتوں کو؟ دیکھا ہے؟ یا صرف جس کی زبان پہ جو آیا، سوشل میڈیا پہ جس نے جو کہہ دیا، ٹھیک ہے، دشمنان صحابہ کی شکل میں اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والے، نہ جانے کتنا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ جرت ایسی کسی میں؟ آج تو ہمارے ہوتے 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی، ہمارا قرآن ٹیشو پیپر بن کے استعمال ہوا، جلا دیا گیا۔ یہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کچھ نہ کر سکے، اور وہ اس وقت جنہوں نے اتنی شاندار تاریخ رقم کی آج وہ نشانے پر ہیں۔ آج ان کے ذریعے ان سے دروازہ چور نکالتے ہوئے بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ فلاں برا تھا، فلاں نے ہتھیا لیا تھا، باغ فتق کا فلاں مسئلہ تھا، وہ فلاں معاملہ تھا۔ اور جب صحابہ کرام کی وفیات کے دن آتے ہیں تو جشن منائے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی قوم بھی شاید کبھی تاریخ نے دیکھی ہو۔ بہرحال ضمناً یہ باتیں آ گئیں، ذکر ہمارا چل رہا تھا خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہے، ذو النورین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 نور نظر لخت جگر یک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سن 2 ہجری میں وفات پا گئی۔ اللہ کے نبی بدر کے میدان میں، اور یہ پیچھے ان کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی کی اجازت سے رکے، ادھر سے یہ تدفین سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی لخت جگر سیدہ رقیہ اور اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ کی، اور ادھر سے بدر کی فتح کا اعلان کرنے والا صحابی وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہے۔ خوشیاں اور غم ملے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیا۔ 9 ہجری ہوئی، اللہ کے نبی کی یہ لخت جگر بھی وفات پا گئی۔ ایک روز اللہ کے نبی نے دیکھا عثمان بڑے غمزدہ کہ پہلے اللہ کے نبی سے تعلق جڑا تھا، زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، پھر جڑا، اب تو پھر قائم نہ رہ سکا، بڑے فکر مند، غمزدہ، ہر وقت کسی غم میں ڈوبے ہوئے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں چل رہے ہیں، آپ پیچھے سے آئے اور آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عثمان میں تجھ سے راضی ہوں۔ عثمان دوسری بیٹی کو دیتا تبھی ہے جب پہلی بیٹی کو سکھ ملا ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی نا تو میں تجھے دے دیتا، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، یہ فیصلے تو سارے میرے رب کے ہیں۔ اس قدر ہمارا نبی عثمان سے راضی۔ اور آج کئی لوگ عثمان کے بارے میں طعن زنی کرتے ہیں، اس نے اقربا پروری کی، اس نے فلاں کیا۔ میں سوچتا ہوں آپ بھی ذرا غور کیجئے، آج کے دور کے ہم مسلمان
نہ علم میں کسی بلند مقام پہ، نہ عمل میں صحابہ کرام کے قدموں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں، اور ہم ان کی غلطیاں نکالیں۔ عثمان نے یہ غلطی کی، علی نے معاذ اللہ یہ غلطی کی، معاویہ کی یہ غلطی تھی، عمر کی یہ غلطی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ زیب نہیں دیتا، وہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن جا بجا کہتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کس قدر خوش ہوئے کئی مواقع پر، اور شہادت کے حوالے سے تو آپ نے بالخصوص بتایا تھا، پیشین گوئیاں فرمائی سیدنا عبداللہ بن عمر، اور متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص نے سر چھپایا ہوا ہے، کپڑا لیا ہوا ہے اور سر گرا کے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فتنوں کا تذکرہ کیا۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں اتنی شدت سے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی یہ فتنہ رونما ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جس دن یہ فتنہ رونما ہوگا نا، اس دن یہ جو جا رہا ہے نا المقنع رأسا، جس نے اپنا سر گرایا ہوا ہے، انہو علی الحق والہدی، یہ اس دن حق اور ہدایت پر ہوگا۔ ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں میں اچھل کے گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کون، جب میں گیا جا کے میں نے اس کو پکڑا کندھوں سے، اس کا رخ موڑا، سر سے کپڑا اتارا تو وہ عثمان تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ؟ فرمایا ہاں بالکل یہی۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک روز سیدنا عثمان آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ہمیں چلے جانے کا حکم دیا اپنے پاس سے، ہم اٹھ گئے، آپ نے سرگوشیاں شروع کر دی، بات چیت ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہی ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل رہا ہے، حیرانگی کے تاثرات ہیں چہرے پر۔ تو جس وقت ان کے گھر کا محاصرہ ہوا، مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہوا، باغیوں نے، خارجیوں نے، منافقوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا، ذیقات کا مہینہ، پھر ذی الحج کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے، وقت بھی بڑا محترم، مقام بھی بڑا محترم، اور ان محترم ایام کے اندر مدینہ منورہ جیسا حرم، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکیں، نہ وہ کنواں جسے انہوں نے خود خرید کر وقف کیا، نہ اس کا پانی پی سکیں۔ گھر کا محاصرہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے سرگوشی کی اور فرمایا تھا عثمان صابر بن کے رہنا، صبر کرنے والا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا۔ اسی لیے کئی صحابہ کرام نے بار بار آپ سے اجازت چاہی، کئی صحابہ کرام، حتیٰ کہ حسن و حسین نے بھی، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی اور کہا میرا اللہ کے نبی سے وعدہ ہے، میں اس عہد کو توڑنا نہیں چاہتا۔ میرے نبی نے کہا تھا عثمان جب تک تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے تم نے صبر کرتے رہنا ہے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اتنا پرفتن دور ہوگا اور اتنے فتنے ہوں گے، آپ کیا کہتے ہیں ہم کس کے ساتھ ہوں؟ فرمایا علیکم بالامین و اصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم نے اس امین یعنی عثمان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، ایک آنے والا آیا، اس نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ابو موسیٰ جاؤ اس کو اجازت دے دو آنے کی اور جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا، جا کے اس باغ کا دروازہ کھولا، دیکھا تو ابو بکر ہیں، میں نے ان کو کہا نہیں آنے کی اجازت ہے اور جنت کی بشارت بھی لے لیجیے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کسی نے آنے کی اجازت چاہی، فرمایا ابو موسیٰ جاؤ اس کو بھی اجازت دے دو۔
اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دیکھا میں نے جا کر تو وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ترتیبیں تو اللہ نے لگا رکھی ہیں، کسی کے توڑنے سے ٹوٹ نہیں سکتی، کوئی مانے نہ مانے اس ترتیب کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ عمر آ گئے، جنت کی بشارت مل گئی، اور اس کے بعد پھر دستک ہوئی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ابو موسیٰ فَأَذَن لَهُ، اس کو بھی اجازت دے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، اس کو بھی خوشخبری سنا دو، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بتا دو اس کی خلافت کے دور میں ایسا بلوہ ہوگا کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ کہتے ہیں جب میں نے جا کے دروازہ کھولا دیکھا تو وہ عثمان ہیں، ان کو اجازت بھی دی اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی، اور یہ قبل از وقت ان کو پیشین گوئی کر دی کہ یہ آپ کے دور حکومت میں اس قسم کا بلوہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان تم سے منافق مطالبہ کریں گے کہ یہ خلعت خلافت کی قمیص یہ تاج اتار دے، لیکن تو نے ان کے کہنے پر اتارنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تو عظمت کے کہنے کیا ہے، 18 ذی الحج کو شہید ہونے والی یہ عظیم المرتبہ ہستی اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، بے تکلفی کے عالم میں، پاس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، آپ نے چادر لی، ایک پنڈلی ننگی ہے، ابو بکر آئے، آپ نے اجازت دی، اسی حالت میں رہے، بات چیت کی، اپنی ضرورت پوری کی، تشریف لے گئے۔ عمر آئے، بات چیت کی، اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب عثمان آئے نا، دستک ہوئی، جی اجازت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پنڈلی کو ڈھک لیا، کہا عائشہ تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر لو، پھر کہا عثمان آؤ۔ عثمان آئے، بات ہوئی، بات مکمل کرنے کے بعد تشریف لے گئے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول میرے ابا جان آئے، اور پھر اس کے بعد عمر آئے، حفصہ کے ابا جان، دونوں کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اور آپ نے کوئی اپنی کیفیت نہ بدلی، کپڑے درست نہ کیے، اسی انداز میں تشریف فرما رہے، ہمیں بھی کچھ نہ کہا۔ جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے بھی کپڑے درست فرما لیے، حالانکہ وہ سطر میں نہیں ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا، حالانکہ وہ ہمارا داماد ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی احادیث میں 2 طرح کے جملے ملتے ہیں۔ ارشاد فرمایا عائشہ ان عثمان رجل حیی، عثمان جو ہے وہ بڑا حیادار ہے، عثمان میرا داماد ہے، بڑا ہی حیادار ہے، اس قدر حیادار ہے اگر میں اسی حالت میں رہتا تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ یبلغ الی فی حاجتہ، کہ ایسا نہ ہوتا کہ عثمان مجھے اس حالت میں دیکھتا تو اندر آنا ہی گوارا نہ کرتا، اور اگر آ بھی جاتا نا تو ان سے میرے ساتھ اس حالت میں بات ہی نہ ہو پاتی۔ تو میں نہیں پسند کرتا کہ میں اس حالت میں بیٹھا رہوں اور اس کی حیا جو ہے وہ مانے رہے اور وہ مجھ سے کھل کے بات بھی نہ کر سکے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں عثمان جو ہے نا وہ اتنا حیادار ہے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے کتنا عظیم المرتبت ہے، اسی لیے کہا اصدق حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میری ساری امت میں حیا کی سب سے اوپر والی منزل پر اور مرتبے پر جو فائز ہے وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا مقام ہے، شہادت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے زندگی میں سنا دی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ان کے جو خاص مشیر تھے ان کے درجے پر فائز رہے۔ پہلا نمبر مجلس شورا میں کہہ لیجئے، وزراء میں کہہ لیجئے، خاص مصاحبین میں کہہ لیجئے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں اول نمبر پر خلیفہ کے بعد جو وزیر خاص اور مشیر خاص تھے وہ سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد جب 6 رکنی کمیٹی بنی مجلس شورا، جس میں سیدنا عثمان ہیں،
سیدنا علی ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں اور دیگر صحابہ، اور سیدنا عبداللہ بن عمر بس صرف مشیر کی حیثیت میں۔ تو اس وقت یہ مجلس شورا بن گئی، تو سب سے پہلے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت قبول کرنے کی بیعت کی تھی نا، وہ تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور ان کے ساتھ ہی متصل بات سیدنا علی نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور سارے مدینہ کے مسلمانوں نے بیعت کر کے سیدنا عثمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا اور ان کی خلافت میں وقت گزارا۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں نے ان عظیم المرتبت ہستیوں کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، ہم بھی الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے، اول خلیفہ ہیں ابو بکر، اور پھر اس کے بعد عمر، پھر اس کے بعد عثمان، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کے ساتھ محبت، تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت، اہل بیت کے ہر فرد کے ساتھ محبت، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ان ایام کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور یہ تذکرہ، یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے اور تمام اہل بیت سے بلا کسی تفریق کے اور بلا کسی اختلاف کے سچی خالص محبت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ لازمی بات ہے، ان کے ساتھ محبت نبی پاک کی محبت کی وجہ سے ہوگی، اور ان میں سے کسی سے عداوت، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بد نصیب کو نبی پاک سے بھی عداوت ہے، کیونکہ یہ صحابہ تو نبی پاک کے ہیں نا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت بھی وہی ہیں جو صحابیت کے درجے پر فائز ہیں، کیونکہ انہی اہل بیت کا احترام واجب ہے جو مسلمان ہیں، تو ان سب کا بھی احترام ہم سب کے اوپر پوری طرح سے واجب ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کا ہمیشہ ادب اور احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اما بعد۔ عزیز بھائیو اور محترم بزرگوں، آج 29 ذی الحج ہے، اور اگر آج شام کو چاند طلوع ہو جاتا ہے محرم کا، تو شام سے یکم محرم، نہیں تو کل سے یکم محرم انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ایام ہیں، یہ جو مہینے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اسی طرح سے ایک مہینہ ہے رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن نے بتایا ان 4 حرمت والے مہینوں میں اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر مسلمانوں تم نے ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہوں سے حتی المقدور اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے۔ لیکن المیہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے طور اطوار طرز زندگی ہی بدل گئے، ہم قمری مہینوں سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی بجائے ہم جڑ گئے شمسی مہینوں سے، جنوری، فروری، اور یہی رائج ہو چکا ہے۔ ایک قباحت تو یہ ہوئی، دوسری یہ ہے کہ ان مہینوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے سال گزرتا ہے، سال شروع ہوتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ اسلامی تصور کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی میں سے 1 سال مزید کم ہو گیا، آپ فکر کریں ملا ہوا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، اس پورے سال میں آپ نے کیا کیا، کیا ریشو رہی آپ کی نیکیوں کی، آپ کے گناہوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار مواقع دیے پورے سال میں، 9 محرم، 10 محرم، اسی طرح سے پھر اس کے بعد رمضان کو لے لیجئے، ہر مہینے کے اندر
ایام 20 کو لے لیجیے روزوں کے حوالے سے، پھر نفل نوافل کا موقع، دیگر مواقع، ان سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، فکر تو یہ ہونی چاہیے۔ لہذا ذی الحج مکمل ہونے کو ہے، محرم شروع ہونے کو ہے، پھر اس سے وابستہ بہت ساری قباحتیں، جیسا کہ ہم نے خطبات جمعہ میں ذکر بھی کیا، محرم شروع ہوا جی، صوم کا مہینہ ہے جی، سفر کا مہینہ، لوگ اپنی خوشیاں نہیں مناتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم نہیں ہے، فرمایا لا سفر، یہ جو سفر کو منحوس سمجھنے کا ایک تصور ہے نا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، لوگ شوال کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں سمجھتے تھے نہ شادی نہیں کرنی اس مہینے میں، خوشیاں نہیں منانی، وگرنہ خوشیاں سرے نہیں چڑھتی۔ لوگ اس طرح کا تصور اور اس طرح کی ذہن سازی اس وقت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا تو وہ بھی شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی ہوئی، میں اللہ کے نبی کی دلہن اور زوجہ بن کے آئی تو وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ پھر کتنا پیار تھا آپس میں، کتنا محبت تھی آپس میں۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے ان چیزوں کو ختم کیا۔ تو ان چیزوں کا میرے عزیزوں کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں آگے چل کر اب سوشل میڈیا پر بھی بڑا شور اور بڑا کچھ، ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مصیبت ابھی یہ ہے اب ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے، طرح طرح کے لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں نے جو چند ایک باتیں آج بھی خطبے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کر لیں، اپنی عقل کو اپنے دماغ کو استعمال کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اپنے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے لکیر کے فقیر ہی بننا ہے، جس کو سنا ہو نہیں وہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ نہیں سوشل میڈیا پر فلاں کا بڑا توتی بولتا ہے، اس کے بڑے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں، وہ نہیں کتابیں پڑھ کے کھول کے دکھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو سوچو ذرا، جو بھی کسی صحابی کے بارے میں، بھلے اس صحابی کا تعلق کسی بھی اللہ کے نبی کے گھرانے کے یا قریش کی کسی بھی شاخ کے ساتھ ہو، یا کسی دور سے آئے ہوئے صحابی کا تعلق ہو، یا کسی قریب کا، اہل بیت میں سے کسی کا، کوئی شخص اپنی زبان سے، اشارے سے، کنایے سے، کسی بھی طرح کسی صحابی کی تنقید کرتا ہے، اس کے اندر سے نقص نکالے، عیب نکالے، غلطیاں نکالے، وہ ایسا تھا، سمجھ لیجئے اس شخص کے اندر خیر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا اللہ فی اصحابی، میری امت کے لوگوں، میں تمہیں 2 مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے صحابہ کا خیال کرنا۔ ہمارا نبی ہمیں کہے اور ہر ایرا گہرا اٹھے اور اٹھ کے صحابہ کی تنقید کرتا پھرے۔ ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے کہا جس طرح عثمان نے آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد نبھایا، ہم بھی آپ کے فرمان کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ، اور کسی صحابی کے بارے میں دل میں ذرا بھی کوئی ملال نفرت کا پہلو اجاگر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہونا یہی چاہیے، اور ان چیزوں کو عام کرنا چاہیے کہ صحابہ، اہل بیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مقدس چیزیں، یہ شعائر اللہ ہے، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی ان مقدس چیزوں، شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی والا بندہ ہے۔ دل میں تقوی کس کے ہوگا؟ جو ان کی تعظیم کرے گا، ان کا احترام کرے گا۔ جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ملک کے امن کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، کسی بھی سیاسی، مذہبی، مسلکی اختلاف و انتشار کی بنا پر اللہ اس کے امن کو پامال کبھی نہ ہونے دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم آمنا فی وطننا وأصلح
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.